برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ الصلوات الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایع نشان بآواز بلند ہدیہ الصلوات۔ دعا ہے ان ایام سید الشہداء حسین ابن علی کے صدقے میں خداوند منان اس قرآن پر جہاں جہاں بھی صف عزائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھے۔ اے میرے قریب خدا تیری ذات علیم و بذاتی صدور ہے، مجھے نہیں معلوم جب اس مقدس بز میں چل کر یہ موالیان حیدر کرار آئے ہیں، پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں تو دنیا کی کون سی الجھنیں کون سی پریشانیاں پروردگار عالم بھلا کر حسین کا غم منانے آئے ہیں۔ یا الہ العالمین جب یہ ولا والے غم حسین منا کر واپس لوٹے تو بار الہ ان کے اپنے غم دور فرما دے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا جلد دکھا وہ منظر کہ جہاں 70 قدم پہ کھڑی بہن بھائی کو شہید ہوتا دیکھتی ہے۔ جلد دکھا وہ منظر کہ جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے، اکبر کے نیزہ لگا، علی اصغر کا گلا کٹا۔ بامعرفت حج و زیارات کی میرے اللہ توفیق نصیب عطا فرما۔ شہنشاہ دورہ مرکز دین و امام العصر و زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جملہ مرحومین جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ ان ایام میں بار الہ ہم سب کی عزاداری گریہ و بکا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کر ویسا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما دے جس عزادار پہ بطول راضی ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین زیوکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، سلسلہ گفتگو بعنوان بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہے۔ اہداف بعثت کیا ہے اس پر بھی بات ہوئی،
बेइज्जत क्या है ये भी आप तलक पहुँचाया गया। और कुरान ने जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत उसवे कामिल और नमूना कामिल करार दिया, वहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वहाँ जो बात आप तलक पहुँचा के सिलसिला तमहीद को इस्तेवार करके कल किए गए वादे को भी वफ़ा करना है और उसी को मौजू के साथ मुत्तसिल करना है। जी हज़रत अबू तालिब का चले ठीक हो गया जनाब, वो भी सुना देंगे। फरमा रहे हैं कि खुतबा निकाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जी बिस्मिल्लाह ज़रूर आज खुतबा फ़दक़िया होगा और आने वाली तकारीर में उसको भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक होगी बात। मौजू के ज़ेल में अज़ीज़ान ज़ीविकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा कामिल मुकम्मल रोल मॉडल। मकाम फ़िक्र ये है कि रसूल का ताल्लुक जिनसे मर्द के साथ है, जिनसे मर्द के साथ रसूल का ताल्लुक है और रोल मॉडल है हर इंसान के लिए, हर उम्मती के लिए। लेकिन क्या ज़माने के अंदर, क्या दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिनसे मर्द पाई जाती है? इंतहाई अहम किरदार है सिन्फ़े निस्वा को भी, जिनसे औरत को भी। अच्छा फिर ये माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है कि जिनसे मर्द और औरत के सिवा, मैं एक अखलाकी नुक्ता पेश करूं, अगर कोई और जिनसे ताल्लुक़ रखता है तो देखिए उसका खिलकत का नक्स अपनी जगह पे है, उसकी खिलकत में नक्स अपनी जगह पे आया, लेकिन है तो वो इंसान। उसका खिलकती नक्स जो आ गया वो अपने मकाम पे। मुआशरे से पूछ होगी कि अगर तुम में कोई ऐसा आया था, तुमने उसके साथ बर्ताव क्या किया था? वो ज़ाती तौर पर जो भी करे वो खुद जवाब दे और खुद ये भी मुकल्लफ है, सवाल जवाब इनसे भी होना है, ठीक है। लेकिन इससे बढ़कर हमारी जिम्मेदारी है, अज़ हैसियत मुआशरा हमसे सवाल होगा कि तुमने ऐसे लोग जो, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं जो बेचारे थे, जो काबिले तर्स थे, जिन पर रहम करना चाहिए था, हमसे सवाल होगा कि उनके साथ बर्ताव कैसा किया। तो बहरहाल मुआशरे की दो अहम कड़ियाँ, एक जिनसे मर्द, एक जिनसे औरत। रसूल को कहा रोल मॉडल है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन क्या सारे के सारे अहकामात जिनसे मर्द से मुताल्लिक हैं? इशारा आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा हमें। वो इंशाल्लाह टेक्निकली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अब सारे के सारे अहकामात क्या जिनसे पहुंच रही है बात? जी जज़ाकुमुल्लाह, ठीक हो गया। अब सारे के सारे अहकामात मेरे लिए भी बेहतर है, अब जज़ाकुमुल्लाह सही हो गया। अब सारे के सारे अहकामात जिनसे मर्द से मुतल्लिक नहीं, जिनसे औरत से मुतल्लिक भी बड़े अहकामात हैं। ये इंतज़ामी उमूर हैं, चलते रहेंगे ना, वो अपना काम करेंगे। आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, जज़ाकुमुल्लाह। सारे के सारे अहकामात जिनसे मर्द से मुतल्लिक नहीं, बड़े ऐसे अहकामात हैं जो औरतों से मुतल्लिक भी हैं। तो कोई तो ऐसी हो जो हो मस्तूर, लेकिन रसूल के साथ अहकामात को पूरे आलमीन में पहुंचाए। आबाद रहिए। कौन है ऐसा जो हो? एक बीबी मिली कि जो जात में बतूल है,
ذات میں بطول ہے. جملہ سنبھال لیجئے گا, لفظ ایک ہے لیکن جملے کو عدالت کے میزان پہ پرکھ لیجئے گا. کوئی تو ایسا ہونا جو رسول کے ساتھ بعثت کے اہداف میں, موضوع ذہن میں ہے نا, بعثت کے اہداف میں معاونت کرے اور عالمین کی عورتوں کے لیے, نسواں کے لیے رول ماڈل قرار پائے. تو ایک بی بی ایسی ملی کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے. جس کے قول کی صداقت وہی جو رسول کے قول کی صداقت, جس کی گفتار ویسی جیسی رسول کی گفتار, جو وہی کام کر رہی ہے جو رسول نے کیا, اور رسول کی زندگی کے اہم کاموں میں سے ایک کام تھا تبلیغ ولایت علی. بھائی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے لفظ بلغ ایک جگہ پہ استعمال کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے حبیب پہنچا دے. او بابا تبلیغ کے ٹھیکے دارو, الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن تو پڑھو. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں مبلغ بننے کا شوق ہو نا, اگر تبلیغ کرنے کا شوق ہو تو پھر تم پر ضروری ہے علی کی ولایت کی تبلیغ کرتے نظر آؤ. تبلیغ ولایت علی رسول نے پہنچایا, غدیر نہیں موضوع, ٹھیک ہے, رسول نے غدیر پہنچائی, رسول نے غدیر پہنچائی. اور ایک جملہ کہہ کے اس جملے کو پھر مکمل کروں گا, یہی روک رہا ہوں. زیرک سماعتوں پہ مجھے پورا اعتماد ہے. میں حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر, میں طفل مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے آن دا ریکارڈ یہ بات کہنے جا رہا ہوں. جملہ سنبھالیے گا اپنے عقیدوں کے دامن میں. فدق کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا. فدق قبلہ کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا. ظاہری طور پر تھا تو باغ, تھی کھجوریں بھی اس میں, لیکن معاملہ کھجوروں کا نہیں تھا. دلیل لے لیجئے, آل محمد کریم ہیں. 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بخیل, لئیم, سخی اور کریم. آل محمد سخی بھی ہیں اور کریم بھی ہیں. بخل اور لئیمت ان سے کوسوں دور ہے, یہ تو یہ ان کے غلاموں سے دور ہے. آباد رہی, سنتے آئیے گا بطالب. بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو خود تو کھاتا ہے اوروں کو نہیں کھلاتا. لئیم اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے نہ اوروں کو کھلائے. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے. آل محمد سخی بھی ہیں لیکن اس سے بڑھ کے کریم ہیں, اس لیے کہ سخی تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے, اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا اوروں کو کھلاتا ہے. خود کھاتے ہیں اوروں کو کھلاتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر جو خود نہیں کھاتے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہاں خیرات بندے بھی کرتے ہیں لیکن زیر زبر نازل نہیں ہوتا. وہ روٹیاں دیں تو سورہ دہر ان کا قصیدہ پڑھتے آ جاتی ہے.
تو وہ کریم ہے. فدق کھجوروں کا مسئلہ نہیں تھا. جو اپنے مانگنے والے کو اونٹوں کی قطاریں دے دیتے تھے، وہ اگر یہ باغ دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو فدق کھجوروں کا مسئلہ نہیں تھا. جملہ سنبھال لیجئے گا. فدق پھر معاملہ کیا تھا؟ ذمہ داری کے ساتھ جملہ. فدق کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا. فدق بیٹے بیٹھ جاؤ نا، اگر پرابلم ہے تو یہاں آ جاؤ، یہاں ساتھ میں آ جاؤ یا میری طرف توجہ رکھو. فدق کھجوروں کا مسئلہ نہیں تھا. ڈگورے والوں جملہ سنبھال لیجئے گا. فدق جنگ تھی ولایت علی کی، جس ولایت کو رسول نے میدان غدیر میں پہنچایا تھا. کون ہے جو کار رسالت میں رسول کی مدد کرے؟ یہی جملہ پورا کرنے جا رہا ہوں. جس ولایت کو رسول نے غدیر میں پہنچایا تھا، بطول نے اسی ولایت کو دربار میں بچایا تھا. ولایت کو بی بی سلام اللہ علیہ نے بچایا تھا. اور خطبہ فدقیہ طویل خطبہ ہے، ایک پورے عشرے کا موضوع ہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اس خطبے میں سے میں اقتباس کر کے لایا ہوں، جس میں بی بی نے بتایا کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، اور تم کون نہیں، تم کون تھے. آواز رہی ہے، ہم کون ہیں اور تم کون تھے. اب توجہات ہیں آپ کی. خطبے کی روش تو آپ جان ہی گئے. پہلے عربی متن پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اقتباسات کا ترجمہ. عربی متن کی داد میری نہیں، پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے حصے کی. ترجمے کی دعائیں بی بی کے سب سے چھوٹے نوکر کے حصے کی. بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. ایک صلوات بی بی کی عظمت پہ پڑھے، میں پھر شروع کر دوں. بی بی نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقول عودا و بدءا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم واخبن عمی دون رجالکم ولنعم المعزی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فبلغ الرسالة صادعا بالنظارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا سبجهم آخذا بأقزامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجف الأصنام وينكس الهام حتى انهزم الجمع وولى الدبر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن مهده ونطق زعيم الدين وخرست شقائق الشياطين وتاه وشيز النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفوتم بکلمت الاخلاص فی نفر من البیض الخماس وکنتم علی شفا حفرت من النار مزکت الشارب ونہدت التام وقبصت العجلان وطوت الاقدام تشربون الترکا وتقتتون الکتا ذلتا خاسئین تخافون ان یتخطفکم من الناس فانقذکم اللہ تبارک وتعالی بعد اللطایت واللتی بعد عن منع ببہم الرجال وزوبان العرب ومردت اہل الکتاب کلما اوقد نارا للحرب اطفاها اللہ فلا ينکفی حتی یتہا جناہا باخمسہ مجتہدا فی امر اللہ قریبا من رسول اللہ سیدا فی اولیاء اللہ مشمرا ناصحا مجدا قادحا تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الاخبار وتفرون القتال. ڈگورے والوں کلیجہ تھام کے بیٹھنا اور پہلے استقبالیہ جملے کا استقبال کرنا. جملہ میرا نہیں، بابا کے لہجے میں رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کروا لینا. بی بی نے للکار کے کہا
تفرون من القتال، تفرون قبلہ من القتال، 3 لفظ تفرون من القتال، کہا تم وہی ہونا جو کل تک جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ آواز جی آپ مل کے تفرونا من القتال، جو کل تک میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ اعلمو، مجھے پہچانو، انی فاطمہ، بتحقیق مجھے فاطمہ کہتے ہیں۔ سلام اللہ علیہ، اللہ صلی اللہ مجھے فاطمہ کہتے ہیں۔ اِنَّا لِفَاطِمَةَ عِنْدَ اللَّهِ 9 اسماء، اللہ کے نزدیک بی بی سلام اللہ علیہ کے 9 اسماء ہیں، القبات اس کے علاوہ ہیں۔ لیکن بی بی نے یہ نہیں کہا اعلموا انی زہرا، بی بی نے اپنا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ ذکر کیا، یعنی یہی وہ نام تھا جو رسول نے قدم قدم پہ فضائل میں استعمال کیا۔ اعلموا انی فاطمہ ان اللہ، بتحقیق اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور بی بی کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ صحاح 6 سے لے کے کتب 4 تک کتابیں بھری پڑی ہیں، ان مطالب پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی کی رضا، رسول کی رضا، رسول کی رضا، اللہ کی رضا۔ میں قرآن سے 2-4 آیتیں پڑھ کے بات آگے بڑھاؤں۔ قرآن میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الذاریات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں، یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اچھا ادھر سورہ بقرہ ایڈریس 29 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو تمہارے لیے بنایا۔ معاف کیجئے کہ بندہ مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مال بندے کے لیے بنا ہے۔ بندہ مال کے لیے نہیں بنا، بندہ بنا عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ مال و زر سب بنے بندے کے لیے۔ اچھا کائنات کا مرکز و محور انسان ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کا مرکز و محور عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کل قول او فعل او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ، جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر یافتہ زبان نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے کسے غضبناک کیا؟ اللہ کو۔ من ارضہا فقد ارزنی، جس نے بی بی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ومن ارزنی، اور جس نے مجھے راضی کیا، فقد ارز اللہ، اس نے اللہ کو راضی کیا۔ ان سارے معیارات کو ملا لیجئے گا، دیکھیے کائنات کا مرکز و محور انسان، انسان کا مرکز و محور عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور رسول نے کہا بطول کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو پھر دستور تو مل گیا، اب رضی اللہ بس وہی ہوگا جس پہ محمد کی بیٹی راضی ہو۔ بھائی قرآن کی آیتیں ہے، فرمان معصوم ہے، اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو، مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے۔
وَأَبِي محمد، اس لفظ کو ادھار آپ کے ذہنوں میں چھوڑ لوں، آگے چل کے پھر ایسا ہی لفظ آئے گا، اس وقت اس کی تشریح ہو کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وَأَبِي محمد، اور میرے بابا کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول عودن و بدءن، میرا قول اول اور قول آخر ایک ہوگا۔ ولا اقول ما اقول غلطن، میرے قول میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ ولا افعل ما افعل شططن، میں وہی کروں گی جو حق ہوگا۔ اب بات کو کھولتے ہیں، بی بی نے کہا میرے قول اول اور آخر میں تصادم نہیں ہوگا، یعنی قول اول اور آخر ایک ہی ہوگا۔ ایک چیز ہوتی ہے صدق، ایک ہوتی ہے کذب۔ صدق کی تعریف کیا ہے اور کذب کی تعریف کیا ہے؟ عین ممکن ہے کوئی کہے آگا صدق سچ ہوتا ہے، کذب جھوٹ ہوتا ہے، نہیں، یہ تعریف نہیں ہوئی۔ تعریف کیا ہے؟ صدق کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو، صدق جو واقع کے مطابق ہو۔ کذب کہتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ادھر 38 سے نکل کے کون سا راستہ موٹر وے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے گاؤں کے چوک پہ جا کے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے موٹر وے کی طرف رہنمائی کرو، مجھے فیصل آباد کو جانا ہے۔ تو اب فیصل آباد اگر موٹر وے پہ جائیں گے تو بائیں جانب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر موٹر وے پہ جائیں گے تو آپ کے بائیں جانب آئے گا۔ اس سے کہا کہ آگا فلاں جگہ پہ جائیے گا، وہاں سے جا کے آگے انٹرچینج آ جائے گا، وہاں سے لیفٹ ہو جائیے گا، وہ آپ کو سیدھا فیصل آباد لے جائے گی۔ میں لیفٹ مڑ گیا، آگے فیصل آباد آ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، میرے وہاں پہنچنے پہ یہ سچا بنا، 38 GB میں بیٹھا ہوا انسان یہ سچا بنا۔ اس کے برخلاف اگر میں پوچھوں میں نے جانا ہے رائٹ سائڈ پہ ٹوبہ انٹرچینج کی طرف، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ مجھے معلوم ہے، میں کہوں مجھے نہیں پتا، مجھے ٹوبہ انٹرچینج کی طرف جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا انٹرچینج پہ جائیے گا، یوں ہی شرارت سوچی نا، چلے مولانا کو گھماتے ہیں، آئے جو ہے۔ اس نے کہا انٹرچینج پہ جائیے گا، وہاں سے لیفٹ ہو جائیے گا۔ موڑ ادھر کو دیا جدھر فیصل آباد تھا، جاتا رہا 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، چیچا وطنی آ جائے گا آگے، سوری ٹوبہ کہا، آگے ٹوبہ کا انٹرچینج آ جائے گا۔ کیوں؟ غلط راستے پہ ہو۔ اچھا جب آگے گیا کسی سے پوچھا بھائی مجھے تو ٹوبہ جانا ہے، اس نے کہا کوسوں دور ہو، جس نے بتایا اس نے جھوٹ بتایا۔ اور میں یہ جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیے بعض اوقات لگتا ہے جھوٹ میں بھی لفظ ہوتے ہیں، سچ میں بھی لفظ ہوتے ہیں۔ ظاہراً لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، بول دیا جائے جھوٹ، نہیں۔ روایتوں نے کہا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سچ زندگیوں میں نافذ کیجئے، اس لیے کہ سچے کے ماننے والے ہیں نا، جھوٹوں کو نہ کبھی مانا ہے نہ کبھی سوچا ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ تو اب آگے گیا تو جو بھی ہوا یہ واقعے کے مطابق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں اور پھر بات کا لطف آ جائے گا۔ باہر کیا ہے ابھی؟ دھوپ ہے نا؟ دھوپ ہے یا بادل ہے؟ بادل ہے، ٹھیک ہے، بادل ہے باہر۔ میں نے پوچھا باہر دھوپ ہے یا بادل ہے؟ ایک بندے نے بیچ میں سے کہا کہ بادل ہے۔ میں باہر گیا، بادل ہی تھے، معاملہ طے ہو گیا، واقعے کے مطابق ہو گیا۔ اگر تھے بادل، میں نے پوچھا باہر بادل ہیں یا دھوپ؟ تھے کیا؟ مشکل بات ہے تھوڑی سی لیکن آسان قبول کروں گا۔ تھے بادل، میں نے کہا باہر کیا ہے؟ اس نے کہا دھوپ۔ تھے بادل، اس نے کہا ہے دھوپ۔ میں باہر گیا، ایسا نہیں ہو سکتا اس کے کہنے سے باہر کے بادل دھوپ بن جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہی دے گا موقع کی خبر کہ جو باہر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا باہر بادل ہوں
اور بندہ کہے دھوپ ہے اور اس کے کہنے سے دھوپ ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو سچ ہو وہی بتا سکتے ہیں، جو جھوٹ ہو وہی بتا سکتے ہیں۔ اب شرم کیجئے گا یہ کہتے ہوئے، خدا نہ خواستہ ہم جیسے تھے اس لیے کہ باہر دھوپ ہو اور آپ کہیں کہ بارش ہے، تیرے کہنے سے بارش ہو نہیں جاتی، تو بس سچا ہے۔ اگر دھوپ ہوگی تو کہے گا دھوپ ہے، اگر چھاؤں ہوگی تو کہے گا چھاؤں ہے، اگر بارش ہوگی تو کہے گا بارش ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو تو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اب بی بی نے کپڑے درزی کو دیے نہیں تھے، حسنین نے کہا اماں لباس کہاں ہے، بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے۔ ادھر بطول کا کہنا تھا جبرائیل درزی بن کے دروازے پہ آ گیا، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ پتا چلا یہ جو کہتے جاتے ہیں اللہ وہ کرتا جاتا ہے۔ مل کے سلام اللہ اللہم صلی علی محمد ہاں جو کہتے جاتے ہیں، اسی لیے تو صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ وَأَبِي محمد، اور میرے بابا کو محمد کہتے ہیں۔ میرے بابا محمد، اقول عودن و بدن ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمہاری طرف وہ رسول آ گیا جو بڑا مہربان ہے، تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف رسول بھی ہے، آیت کانا رحیم وہ بھی ہے، آیت اسے بھی رحیم کہہ رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ خدا رؤوف بذات ہے، یعنی اسے کسی نے رؤوف نہیں بنایا، اور رؤوف رسول بالعطا ہے، یعنی رسول کو اللہ نے رؤوف بنایا ہے۔ یہ عقیدے کی بحث ہے، ہاں یہ عقائد کا چیپٹر ہے۔ تو اب رسول تمہاری طرف آ گئے ہیں، کیا کہا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بی بی نظارت کر رہی تھی، یعنی انہیں سمجھا رہی تھی کہ سنبھل جاؤ۔ اور پچھلی تقاریر میں یہ بات ہوئی تھی کہ رسول کے اہداف میں سے تنبیہ کرنا بھی ہے۔ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، بی بی کے الفاظ ہی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ، اگر تم اسے جانتے ہو تو تَجِدُوهُ أَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ، ابھی عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، کم از کم تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع۔ ابو کہتے ہیں باپ کو، یا ہے یا نسبتی ابھی میں، ٹھیک ہے۔ حسینی کی یا کون سی ہے؟ یا نسبتی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں حسین والا۔ مصطفی کی یا کون سی ہے؟ یا نسبتی، میں مصطفیٰ والا۔ علوی کی یا کون سی ہے؟ یا نسبتی، میں علی والا، ٹھیک ہے۔ محمدی کی یا کون سی ہے؟ محمد والا۔ زیدی کی یا کون سی ہے؟ سادات کا ایک جو گروہ ہے زیدی، یعنی حضرت زید والے، ٹھیک ہے۔ زیدی کی یا نسبتی، حسینی کی یا نسبتی، یعنی جہاں نسبتی یا آ جائے وہاں انسان اس سے جڑ جاتا ہے۔ جملہ سنبھال لیجئے گا۔ تو اب تو نے اگر حسین کے مقابلے میں یزید کو منوانا ہے، میں اپنے نام کے ساتھ حسینی لگاتا ہوں، تو جرت کر کے یزیدی لگا لے۔ اب بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک۔ بی بی نے کہا ابھی میرے بابا کو محمد کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ کا ہوتا تو بی بی جمع کا صیغہ استعمال کرتی۔ بی بی نے کہا ابھی یعنی صرف میرا بابا ہے، دونا نسائکم، اور کسی کا بابا نہیں، یعنی فیصلہ کر دیا محمد کی ایک بیٹی ہے جسے بطول کہا جاتا ہے۔ وَأَخَبْنِ أَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ،
اور میرے ابن ام یعنی علی کا بھائی ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھائی نہیں۔ بی بی نے دو فضیلتیں ذکر کی، پہلے اپنے بابا والی، پھر اپنے شوہر والی، اور یہ نہیں کہا کہ دیکھیں علی کے متعلق نسبت علی کے ذریعے سے رسول کا تعارف پیش کیا، وَأَخَبْنَ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ، یعنی بتایا جتنا مجھے رسول کی بیٹی ہونے پہ ناز ہے اتنا مجھے علی کی زوجہ ہونے پہ ناز ہے۔ فضیلت میں یہ دونوں برابر ہیں۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کف نہ ہوتا، اسی لیے تو میر انیس نے لکھا کہ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ مرتضیٰ تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، باہر سخا علی ہے، گوہر بے بہا ہے یہ۔ رتبہ کیا ہے بطول اور علی کا؟ دونوں کا رتبہ کیا ہے؟ وہی میر انیس نے بتایا کہ شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ مرتضیٰ تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، باہر سخا علی ہے، گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہے، حق پرست ہے، خوش خو ہے، نیک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے۔ خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ وَخَبْنَ عَمِدُونَ رِجَالِكُمْ وَلَنِعْمَ الْمَاضِيُ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر کرتے ہوئے وَلَنِعْمَ الْمَاضِيُ إِلَيْهِ صلی اللہ، لیکن ترجمہ مفہومی ترجمہ پورا کر جاؤں گا۔ وَلَنِعْمَ الْمَاضِيُ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَبَلَّغَ رِسَالَةَ صَادِقٍ بِالنَّظَارَةِ مَعِلًا مَدَرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ ضَرِبًا سَبَجَهُمْ أَخْذًا بِأَقْدَامِهِمْ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ يَجُوفُ الْأَصْنَامَ وَيَنْقُضُ الْحَمَّ حَتَّى انْهَزَمَ الْجَمْعُ وَغَلَّبَ الدَّبُرُ حَتَّى تَفَرَّ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ وَأَسْفَرَ الْحَقُّ وَالْمَاضِي وَنَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ وَخَرَّجَتْ شَقَاقِ الشَّيَاطِينِ وَطَاحَ شَهِيدُ النِّفَاقِ وَانْحَلَّتْ عُقَدُ الْكُفْرِ وَالشِّقَاقِ وَفُوحْتُم بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي نَفَرٍ مِّنَ الْبَيْضِ الْخِمَاسِ، یہاں تک کا ترجمہ مفہومی ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا۔ بی بی نے کہا دیکھو کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کفر کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسلام کا سورج رسول کی علم برداری میں طلوع ہوا تو وہ کفر کے بادل چھٹ گئے۔ اور اب بی بی نے بتایا کہ تم کون ہو؟ فرمایا تم وہی ہونا جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ مل کے حیدری وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے۔ مُزْغَةَ الشَّارِبِ وَنُحْزَةَ الطَّعْمِ وَقُبْسَةَ الْإِجْلَانِ، تمہاری حیثیت وہی تھی جو پیاسے کے مقابلے میں ایک گھونٹ پانی کی ہوتی ہے۔ اس تعبیر کو گھر جا کے سوچئے گا، پیاسے کے مقابلے میں ایک گھونٹ پانی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ تمہاری حیثیت اتنی تھی جو بھوکے کے مقابلے میں ایک لقمے کی ہوتی ہے۔ تشربون ترکا، اب بی بی نے بتایا کہ تم کون تھے۔ تشربون ترکا، کہا تم وہی ہونا جو کل تک نجاست والا پانی پیتے تھے۔ تشربون ترکا وتقطعون القدہ، اور درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز پی جاتی ہے،
ایک کھائی جاتی ہے. جملہ میں نے بڑی آہستگی سے کہنا ہے لیکن آپ آہستہ سماعت فرمائیں، اس کی اجازت ہم قتل نہیں دیں گے. کہا تم گدلا پانی پیتے تھے، تم نجاست والا پانی پیتے تھے، تم درختوں کے پتے کھا جایا کرتے تھے جنہیں پتے کھانے کی عادت ہو. اگر باغ کھا گئے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ مل کے بولو علی حق. شاباش. بات پہنچی نا. تم گدلا پانی پیتے تھے، ہاں تمہیں پتہ نہیں تھا نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے. اب یہاں پہ پیغام یہ لے کے جائیے گا، میرے بابا نے تمہیں نجاست طہارت کی تمیز بتائی. بھائی طہارت اور نجاست کے احکام دیکھیے. ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی. اور یہ پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے شریعت کے اندر احکامات ہیں نا. قبلہ سے آپ یقیناً خطبات جمعہ میں اور دروس فقہیہ کے اندر، مسائل فقہیہ کے اندر سنتے ہوں گے کہ کس طرح سے اگر ایک شے نجس ہو جائے تو پاک ہوتی ہے، پاک ہو تو نجس کیسے ہو جاتی ہے. یہ ماؤں بہنوں پردے دار بیٹیوں کے لیے پیغام ہے. دیکھیے مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی عورت کے ذمے ہے. تو اگر کنیز بطول کی ہو، لازم ہے صرف صاف نہ ہو، گھر پاک بھی ہو. صرف صاف نہ ہو، پاک بھی ہو. میں تو اشارہ کر سکتا ہوں نا. اس کے بعد مزید رہنمائی قبلہ مولانا صاحب کے حوالے، خدا انہیں سلامت رکھے. صرف صفائی نہ ہو، طہارت بھی ہو. جب طہارت ہوگی تو ملائکہ اترا کریں گے. بھائی ملائکہ مطہر ہیں، طاہر ہیں، وہیں اترتے ہیں جہاں طہارت ہو. جب طہارت ہوگی تو وقت کا امام ہمارے گھر تشریف لا سکے گا. بات پہنچ رہی ہے نا. یہی تو بی بی نے بتایا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو نجاستوں والا پانی پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں تمیز سکھائی. اس کے بعد آگے چل کے پھر بڑے اختصار کے ساتھ اس کے بعد پھر بی بی نے علی کی شجاعت کا تذکرہ کیا. اور میں بہت بڑے مسئلے کو حل کر جاؤں گا ادھر. فرمایا جب بھی کوئی اسدحہ سر اٹھاتا تھا، آباد رہیے. یقین جانیے میں نے خطبہ تقریباً اختتام کر دیا، اس لیے کہہ رہا ہوں اب تقریباً اختتام کر دیا. خطبہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، اگرچہ ایک جہت سے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن پڑھنا آسان ہوتا ہے، پڑھ کے اسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. پڑھ کے لیکن آپ نے بہت پیارا ساتھ دیا الحمدللہ، بہت پیارے مطالب وصول فرمائے اور بہت پیارے انداز سے وصول فرما رہے. فرمایا جب بھی النجم قرن الشیاطین او فغرت فاغرت، جب بھی کوئی اسدحہ، تیزی سے بولوں تو لطف چلا جائے گا، لفظوں کے اندر چاشنی ہے. جب بھی کوئی اسدحہ سر اٹھاتا تھا یا شیطان اپنے سینگ نکالتا تھا، پیغمبر علی کو اس کی طرف بھیجتے تھے. فلا ينکفیو حتی یتہاجناہا باخمصہ، جب بھی کوئی اسدحہ سر اٹھاتا تھا یا شیطان یا کوئی فتنہ اپنے سینگ نکالتا تھا، پیغمبر علی کو اس کی طرف روانہ کرتے تھے اور علی تب تک واپس نہ آ جاتے تھے جب تک اس کے غرور کو اپنے قدموں کے نیچے مسل نہ دیتے تھے. مل کے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، انصاف سے بتائیے. میں نے ایسے پڑھا ہے، مل کے ہائے غریب.
ممبر پہ اتنا پانی پینے کا تناسب فقط آپ کے پاس زیادہ ہے کیونکہ سفوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے بہرحال خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں یہی گرمی تو حشر کی گرمی سے بچائے گی، ہاں یہی تو محشر کی گرمیوں سے بچائے گا نا ہمیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اب جب بھی کوئی کیوں بھی ابن علی کی شجاعت کا تذکرہ کیا، وہی سوال جو کر کر کے میری قوم کے جوان ماتمیوں کے ذہن پکا دیے، کیوں علی نے تلوار نہیں نکالی؟ بابا بی بی بتانا چاہتی تھی یہ وہی علی ہے، آج بھی تلوار نکال سکتا ہے لیکن محمد سے کیے ہوئے وعدے کا پاس ہے، اس لیے بی بی نے شجاعت علی کا تذکرہ کیا۔ پڑھیے خطبہ فدق کو، یہ کوئی جھگڑے کا موضوع نہیں ہے، پیغام دو امت مسلمہ کو وحدت کا، یہ کوئی جھگڑے کا موضوع نہیں ہے، فدق گریبان پکڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ امت مسلمہ سن لے، فدق گریبان پکڑنے کا موضوع نہیں ہے، فدق قتل و غارت کا موضوع نہیں ہے، فدق انصاف کا موضوع ہے۔ ایک بار زندگی میں اگر رسول کے امتی ہو، وقت نکال کے، اور اتنا کہہ دوں قرآن سر پہ رکھ کے عالم اسلام کے علماء سے پوچھ لو کہ آیا فدق کا خطبہ بی بی کا ہے یا نہیں، کہو اگر جھوٹ بولو تو قرآن تمہاری شفاعت نہ کرے، تو جواب یہی آئے گا بی بی کا ہے، میں پیغام دینے لگا ہوں۔ اب اگر یہ ثابت ہے تاریخ میں کہ خطبہ فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، تو کوئی سنی ہے سنی رہے، کوئی شیعہ ہے تو شیعہ رہے، کوئی حنفی مالکی دیوبندی جو عقیدہ ہے وہی رہے۔ میں اپنے مکتب کی ترجمانی کر کے اتحاد کا پیغام عالم اسلام کو دینے لگا ہوں۔ اگر رسول کے امتی ہو، ایک بار رسول کو گواہ بنا کے بی بی کے خطبہ فدق کا اردو ترجمہ پڑھ لے، تجھے پتا چل جائے گا حق بطول کے ساتھ تھا۔ صرف ایک بار، زیادہ دقت نہیں، ایک بار زندگی میں وقت نکال کے، لیکن ارمان یہی ہے۔ بی بی نے آ کے کہا تھا ایک جملہ کہوں، یا علی، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، اجرکم اللہ، نام بی بی کا فاطمہ، اس گھر میں ایک اور بھی فاطمہ ہے، لیکن جب مولا اس نام سے پکارتے تھے تو کہتی تھی مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ کہا کیوں، نام اچھا نہیں لگتا؟ کہا نام تو اچھا ہے، آپ پکارنے کے بعد جب چلے جاتے ہیں نا، دیر تک حسین اور زینب روتے رہتے ہیں، انہیں ان کی ماں بڑی یاد آتی ہے۔ آپ پہنچ گئے کن کا تذکرہ ہے، اسی لیے مولا نے لقب عطا کر دیا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ مصائب کے ایام پرسہ دینے آئے ہیں نا علموں والے کو، آؤ علموں والے کا پرسہ مل کے شام کی ملکہ کو دیتے ہیں۔ 4 بیٹے بی بی کو اللہ نے عطا کیے، چاروں حسین کی نصرت میں شہید ہو گئے۔ اللہ ماؤں کے بیٹے سلامت رکھے، کسی ماں کا ایک کڑیل جوان مارا جائے اس کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جس کے 4 بیٹے مارے گئے ہوں اور ایک عباس جیسا ہو۔ اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں آتی تھی، رو رو کے کہتی تھی مدینے والو مجھے ام البنین نہ کہنا۔ شاباش، کرتے آئیے تیاری، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، میرا رہ کون گیا ہے۔
اجرکم اللہ۔ اور میرے سارے مارے گئے۔ عزاداروں بلا تشبیہ دیکھنا میری طرف، 4 قبریں بناتی تھی جنت البقیع میں بی بی ام البنین، اور یہ 4 قبریں بلا تشبیہ حسین کی قبر کے پاؤں والی طرف بناتی تھی۔ یعنی پہلے بقیع میں 1 قبر حسین کی بناتی، 4 قبریں اپنے بیٹوں کی بناتی، پھر کہتی عباس میں تجھے رونے نہیں آئی، عبداللہ میں تجھے رونے نہیں آئی، اور میرے بیٹوں میں تمہیں رونے نہیں آئی، میں تو اس حسین کو رونے آئی ہوں جس کے لاشے پہ اس کی بہنوں کو بھی رونے نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھوڑی منزل تو لانی ہے، اطمینان سے سنتے آئیے گا۔ عزادارو عباس بہنوں کا مان تھا۔ آیت اللہ بروجردی جب کبھی زیارت مولا عباس کو جاتے تھے نا، اللہ جلد تمہیں کربلا لے کے جائے۔ آج بھی ترتیب جانتے ہو نا، پہلے عباس کی ذریعے پہ سلام کیا کرو احترام کے ساتھ، پھر عباس کے بعد حسین کی ذریعے پہ جایا کرو، اللہ جلد تمہیں عباس کے قریب لے کے جائے۔ عزاداروں جب وہ آقا کی زیارت کو جاتے تھے آیت اللہ، تو قبر کے باہر، ذریعہ مطہر کے باہر، حرم سے باہر کھڑے ہو کے 2 جملے پڑھا کرتے تھے، اسی میں سارا مصائب پنہا ہے۔ السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی میرا سلام۔ دوسرا جملہ کری تیاری ماتم کی، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اور زینب کی چادر میرا سلام۔ ماتم زینب کی چادر میرا سلام، حسین کی جوانی میرا سلام۔ عزاداروں جب مولا کوفہ آ گئے اور کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا، اطمینان کے ساتھ سنتے آنا، کئی دن گزر گئے، ایک مرتبہ علی نے بیٹیوں کی زیارت نہیں کی۔ پھر دعا دے رہا ہوں اللہ تجھے مولا کا وہ کوفہ والا گھر دکھائے۔ عزاداروں اب عباس کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، کہا وطن جاؤ، میری بیٹیوں کو لے آؤ، اور دیکھو دن کو آرام کر لینا، رات کو سفر کرنا، ویرانے اندھیرے میں سفر کرنا، اور عباس تم ایسا کرنا، حسنین قافلے کے دائیں بائیں رہنا، عباس کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے چلے جانا، کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے آ جانا، اگر کوئی آگے سے آ رہا ہو اسے کہنا رستہ چھوڑ علی کی بیٹیا، اگر کوئی پیچھے سے اس رستے پہ جانا چاہتا ہو، اطمینان کے ساتھ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرا حوصلہ مجھے پڑھوائے گا۔ اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہو کہنا اس رستے پہ نہ جا، اس پہ بطول زادیاں گزری ہیں، میں کہوں گا مولا آج اتنا برداشت نہیں، کوئی اس رستے پہ گزرے جہاں علی زادیاں گزری ہو، اللہ جانے برداشت کیسے کیا ہوگا۔ کئی اذان علی کی بیٹی باب الساعات پہ کھڑی ہو کے سنتی رہی، بے غیرت شامی ناچتے رہے۔ اجرکم اللہ، یا زہرا ادرکنی بحق علی، بی بی عباس کی شہادت ہے، انہیں سنانی ہے، میری مدد کیجئے گا۔ عزادارو اتنا مان تھا علی کو عباس پہ، 21 رمضان کہا تھا عباس قیامت میں تیری وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، تب تک پانی نہ پینا۔ عزادارو عباس نے پانی کیا، پانی کی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔ یہ وفائے عباس ہے۔ آ گئی 10 محرم، ایک ایسا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، بچوں کی فطرت ہے، اگر انہیں ماں ایک بار کہہ دینا فلاں شے گھر میں نہیں ہے، وہ پھر بھی پوچھیں گے ماں دیکھ شاید پڑی ہو۔ ماں
کوشش کر شاید نکل آئے۔ عزادارو ایک ایسا خیمہ تھا جس میں مشکیزیں تھے، پانی تو نہیں تھا۔ دیکھیے گا میری طرف بلا تشبیہ، چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزوں کو اٹھاتے، کوئی شکم پہ لگاتا، کوئی کوشش کرتا پانی کی ایک بوند نکل آئے۔ عباس جو اس خیمے میں داخل ہوئے، جب منظر دیکھا غازی سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ باہر نکلے ہیں 4 سالہ سکینہ چھوٹا مشکیزہ لیے عباس کے سامنے کھڑی ہے۔ چچا میرے اصغر کو پانی پلا ماتم، اجرکم اللہ۔ بی بی آپ پہ راضی ہو، اپنی چھوٹی اولادوں کے ساتھ بستا رہ، اللہ حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ پس عزادارو زینب کا حجاب چلا ہے، مل گئی اجازت، حسین کا زور کمر چلا ہے، فرات پہ قبضہ کیا علی کے شیر نے، پانی پینا تو کجا پانی کی بو بھی محسوس نہیں کی۔ اب جب واپس آئے ہیں مشکیزہ بھر لیا، لیکن میں شہادت اسی رنگ میں پڑھتا ہوں، یہ جو مشک پہ تیر لگا، مشک پہ نہیں لگا، لگا تو مشک پہ تھا لیکن مشک پہ نہیں لگا۔ پھر کہہ رہا ہوں مشک پہ نہیں لگا۔ آپ کہیں گے قبلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مشک پہ تیر لگا لیکن مشک پہ نہیں لگا، یہ مشک نہیں تھی، سکینہ کی امید تھی۔ اجرکم اللہ، اسی لیے کہا مشک پہ نہیں سکینہ کی امید پہ تیر لگا۔ یہ جو دایاں بازو قلم ہوا، صرف دایاں بازو نہیں تھا، زینب کا مکنا آدھا اتر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حوصلے کے ساتھ۔ یہ جو بایاں بازو قلم ہوا، زینب کا مکنا چھن گیا۔ دیکھی میری طرف، یہ جو سر پہ گرز لگا، سر پہ گرز نہیں لگا، زہرا اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، یہ کرامت ہے علی کی بیٹی کی، یہ معجزہ ہے حسین علیہ السلام کا۔ اگلا جملہ کہوں، یہ جو عباس زین سے زمین پہ گرے ہیں، صرف عباس نہیں گرے، جملہ کہوں حسین کا زور کمر ٹوٹ گیا، حسین جھک گیا، حسین جھک گیا۔ کرتا تیاری اطمینان کے ساتھ، عزادارو عباس زین ذوالجناح سے زمین پہ آ گئے ہیں، حسین عباس کے سرانے پہنچے ہیں۔ غازی کا سر حسین نے اپنے زانوں پہ لیا، عباس نے جھٹکا دیا، حسین نے پھر لیا، عباس نے جھٹکا دیا۔ کہا عباس سر کیوں نہیں رکھتا؟ کہا مولا ابھی میں گرا ہوں، آپ سر لینے کے لیے آ گئے، ابھی جو آپ گریں گے کوئی نہ ہوگا جو سر لینے آئے۔ عجب نہیں پہلو سے آواز آئی ہو، غازی سر رکھ، میں بقیہ چھوڑ کے اپنے حسین کا سر لے لے۔ اجرکم اللہ، میں بقیہ چھوڑ کے اپنے حسین کا سر لینے آئی ہوں۔ عزادارو عباس کا سر حسین کی گود میں ہے۔ عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا آنکھ میں تیر ہے، آنکھ میں مٹی اور خون ہے، ذرا صاف کیجئے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے زیارت کی، کہا آقا مجھ پہ راضی رہیے گا۔ عزادارو بھائی نے جب یہ کہا راضی رہیے گا، عجب نہیں پہلو سے آواز آئی ہو عباس میں بطول تجھ پہ راضی۔ علی نے کہا عباس
میں علی تجھ پہ راضی عزادارو اب حسین نے علم لیا ہے علمدار کو ساتھ نہیں لیا حسین خیام میں آئے اطمینان کے ساتھ ابھی نہ لائیے گا منظر بنانا ہے مجھے ہاں سامنے رکھ دے دیکھنا میری طرف حسین خیام میں آئے ہیں دو منظر تھے ایک منظر سکینہ کا تھا بی بی نے بابا سے کہا بابا ایک بار چچا میرا دے اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی اور دوسرا منظر کیا تھا زینب نے بیویوں سے کہا اے بیویوں جب مدینے سے چلے تھے میں نے تمہارے برقوں کی ضمانت لی تھی زینب ضمانت واپس لے دی ہے میرا عباس مارا گیا ماتم ابھی نہیں اگلے سال قسمت یا نصیب کرنا ماتم کہ ہائے عباس ہائے زینب ہائے پردہ ہائے سکینہ ظاہر جتنے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرنا جتنے ظاہر بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو اللہ تمہیں دوبارہ لے کے جائے جانتے ہو نا جو آپ نے زیارت کی عباس کی قبر زری کے پاس نہیں ہے عباس کی قبر سرداب میں ہے جس کا پانی طواف کرتا ہے 1212 ہجری عباس کی قبر کا گوشہ خراب ہوا علامہ بحر العلوم نے مستری کو ساتھ لیا اور سرداب میں اترے ہیں مستری ایک نظر قبر پہ ڈالتا ہے ایک نظر علامہ کے چہرے پہ کہا علامہ غلط روایتیں پڑھتے ہو تم کہتے تھے عباس اتنا بلند قامت تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتا عباس کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک جاتے تھے یہ تو چھوٹی سی قبر ہے علامہ نے جواب نہیں دیا منہ پھیرا اور رونے لگے اس نے کہا مجھے جواب دے اب علامہ نے کہا سن ہم روایت غلط نہیں پڑھتے عباس اتنا بلند قامت تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتا تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک جاتے تھے لیکن جب زین سے قریب آتا زمین پہ آیا غازی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور جتنا بچ گیا تھا سجاد ماتم عباس جتنا بچ گیا تھا سجاد نے لے آئیے اتنا عباس چون چون کے دفن کر دیا ایک بار کرو ماتم ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس آخری مصرے مجھے معاف کر